ایکسیلنسی، صاحبان اعزاز، بڑا جی چاہتا تھا کہ میں کہوں معزز خواتین و حضرات، یا حضرات، یہ میری بہت زیادہ تعریف کر دی گئی ہے. میری کوئی تعریف کرے تو برا لگتا ہے، نہ کرے تو زیادہ برا لگتا ہے. میں اپنی گفتگو کے آغاز میں آپ کو ایک انتہائی دردناک لطیفہ سنانا چاہتا ہوں. دردناک لطیفہ یہ ہے کہ ایک کپل، بڑا خوبصورت کپل، بارسلونا کے ایک کافی ہاؤس میں بیٹھا تھا اور بڑے رومانٹک انداز میں گفتگو کر رہے تھے. اچانک لڑکے نے ایک خط جیب سے نکالا اور لڑکی کو پڑھنے کے لیے دیا. لڑکی وہ خط پڑھتے ہی بہت سخت غصے میں آ گئی. اس نے ایک تماچا لڑکے کے منہ پہ مارا اور پاؤں پٹکتی ہوئی وہ باہر نکل گئی. تھوڑی دیر بعد لڑکا بھی اس کے پیچھے چلا گیا. ایک پاکستانی بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا تو اس نے دیکھا کہ رکا میز پہ پڑا ہے، اچھے خاصی باتیں کر رہے تھے، جو ہوا کیا ہے. اس نے وہ رکا دیکھا تو وہ نیا نیا بھی آیا تھا یہاں، وہ اس میں تھا، مقامی زبان میں تھا، اس کو کچھ سمجھ نہیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ سارے پاکستانی ہیں تجسس بڑا ہوتا ہے کہ ایک ہی معاملہ کی کرے گا. چنانچہ وہ باہر نکلا اور کسی سے جو اسے ہم شکل نظر آیا اس کے بھی پڑھ کے سناؤ. اچھا، جو بھی ان کا دیکھے وہ اپنی جوتی اتار لے اور اس کو مارے. اب اس کو اور زیادہ تجسس پیدا ہوا کہ آخر معاملہ کیا ہے. جب کافی جگہوں سے وہ مار کھا بیٹھا، اسے یاد آیا کہ اس کا ایک دوست جو ہے وہ 27 سال سے یہاں ہے. یہ بھاگا ہوا وہاں پہنچا، پتہ چلا کہ وہ شپ پہ گیا ہے. اس نے ٹیکسی پکڑی اور وہاں پہنچ گیا تو وہ جہاز پر بیٹھ چکا تھا، شپ پہ تھا. اس نے نیچے سے چلا کر کہا کہ یار یہ معاملہ ہے اور چلا مائک سارے ٹھیک ہے، میرے ہاتھ میں آپ چلا آواز بہت کم ہے اس کی. تو اس نے کہا کہ یار یہ معاملہ ہے میرے ساتھ اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی یہ مسئلہ کیا ہے. اگر یہ مجھے نہ پتا چلا تو میرے دماغ کی رگیں اب جو ہے وہ پھٹنے والی. اس نے کہا تم یہ رکا جو ہے نا اس کا گولا بنا کے میری طرف پھینکو تو میں تمہیں پڑھ کے بتاتا ہوں کیا ہے. اس نے گولا بنا کر اس کی طرف پھینکا. وہ جو کاغذ تھا وہ سمندر میں گر گیا. آج تک پتہ نہیں لگ گیا کوئی لکھا کیا. اس کلوں میں کیا سیکھ کے بڑا دردناک ہے. بہرحال جس طرح آج تک ہی نہیں پتا چلا کہ وہ سوکے میں لکھا گیا تھا، مجھے بھی آج تک بالکل پتہ نہیں چلا کہ تقریر کرتے کس طرح ہے. منہ زبانی تقریر کرنے کی بجائے میں ہمیشہ لکھا ہوا پیپر پڑھتا ہوں، کیونکہ زبانی تقریر کرنے میں سب سے بڑا خدشہ یہ ہوتا ہے کہ منہ سے کوئی سچی بات بھی نکل جاتی ہے. تو لکھا ہوا جو ہوتا ہے وہ سیف ہوتا ہے. اور زبانی میں نے کئی دفعہ کوشش کی، دوستوں سے پوچھا کہ یار کیا کیا جائے، تو کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے کچھ مشورہ دیا. ایک نے کہا کہ جب تم تقریر کرنے کے لیے اٹھو تو تم یہ بھول جاؤ کہ تمہارے سامنے سامعین ہے، یہ سمجھو کہ گوبھی کے پھول بیٹھے. ایک دن غلطی سے میں نے یہی سمجھ لیا کہ گوبھی کے پھول ہے. وہ تو اللہ کا شکر ہے اس زمانے میں ٹماٹر بڑے مہنگے تھے، ورنہ مجھ پر ٹماٹروں کی بارش ہوتی جس طرح کی تقریر میں نے کی. تو بہرحال یہ اصل میں مسئلہ ہے. میں دیکھیں نا ڈرامہ میں لکھ لیتا ہوں، میں کالم بھی لکھ لیتا ہوں، میں نے افسانے نما چیزیں بھی بہت ساری لکھی ہیں، شاعری بھی کی ہے، صفات
میں اور تھائیلینڈ میں پاکستان کا امبیسڈر بھی رہا ہوں. شعبہ تعلیم سے بھی میرا تعلق رہا ہے, 25 سال پڑھایا بھی ہے میں نے. ان ساری چیزوں کے باوجود جو زبانی اظہار خیال ہے یہ ایک بالکل مختلف تجربہ ہوتا ہے. میں نے ایک دفعہ میں انڈیا میں تھا تو ایک سیشن جج صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو ان کی جب تقریر کی باری آئی تو انہوں نے چیخ کر جب تقریر شروع کی تو لگے کہ یہ سیشن جج نہیں ہے, السیشن جج ہے. چنانچہ تقریر کرتے ہوئے بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آواز اونچی رکھنی ہے, نیچی رکھنی ہے, کیا کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن کچھ لوگ اس کام کے بڑے ماہر بھی ہوتے ہیں. ایک ساتھی ان کا لوگوں نے نام رکھا ہوا تھا علامہ کمرشل سروس. وہ ایک مسجد کے خطیب تھے اور ان کا کمال یہ تھا کہ وہ اپنے جمعے کے خطبے میں مختلف اشتہارات چلا دیا کرتے تھے. کوئی نئی دکان کھلی ہے, کوئی دنگل ہو رہا ہے کہیں, بڑے طریقے سے نہ وہ تقریر کے اندر ہی وہ اشتہار چل جاتا تھا. لوگوں نے ان کا نام علامہ کمرشل سروس رکھا ہوا. ایک دفعہ وہ فلم یکے والی لگی ہوئی تھی, جو پرانے لوگوں کو پتہ ہوگا یکے والی اپنے دور کی اعلیٰ ترین فلم تھی. اس کے سینما کا مالک علامہ صاحب کو پتہ ہے کہ علامہ صاحب یہ جمعے کے خطبے یکے والی کا اشتہار چلا رہے. انہوں نے کہا بھائی یہ ناممکن ہے, اہم نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا علامہ صاحب پیسے ٹھیک ٹھاک اچھا کرنے پھر میں کوشش کرا. انہوں نے اس جمعے جڑی تقریر کی تھی وہ جزا اور سزا کے مسئلے تھے. انہوں نے دسیا کہ کیا مطلب جن گناہگار کھڑے ہیں کس طرح انہوں نے زندہ آگے پایا جائے گا, پھر زندہ کیتا جائے گا, پھر آگے پایا جائے گا, پھر زندہ کیتا جائے گا, پھر آگے پایا جائے گا, اور کس طرح انہوں نے گرز مارے جان کے بڑا خوفناک نقشہ انہوں نے جہنم کا پیش کیا. اخیر کیا کہ میں پتہ ہے میں نے انہاں گلاں کا کوئی فائدہ نہیں. اسی میری تقریر ان کے سدھا یکے والی ویکھنی چلی کیونکہ تن دسیا گیا کو مسرت نذیر نے نال بڑے اچھے, لالا صدیق کی ایکٹنگ بڑی اچھی ہے, اور تنے بھی پتہ کہ رش بڑا ہے. تسی پہلے جا کے لائن چل رہا, کوئی فائدہ نہیں میرے تقریر علامہ کمرشل سروس میں علامہ کمرشل سروس نہیں ہے. دوسرے تقریر نہ کرنے کو وجہ ہے, وجہ ہے کہ میں چین سموکر, اور جنی دیر میں تقریر کرانا میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مفتی دیر تک سگریٹ نہیں پی سکوں. اور بہت پرانا مجھے کسی نے سنایا تھا ایک کہنے لگا کہ سگریٹ نوشی کے اس نے مجھے نقصانات بتائے تھے, فائدے بتائے تھے سگریٹ نوشی کے. اس نے کہا پہلا فائدہ یہ ہے کہ سگریٹ نوش کو کتا نہیں کاٹتا کیونکہ وہ چھڑی کے بغیر چل نہیں سکتے. دوسرا فائدہ اس نے بتایا کہ وہ اس کے گھر چور نہیں آتے کیونکہ وہ ساری رات بیٹھ کے کھانستا رہتا ہے. تیسرا فائدہ اس نے بتایا کہ وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا کیونکہ جوانی میں فوت ہوتا ہے. اس کے باوجود میں روز کے 60 سگریٹ پیتا ہوں ایک دن کے. اچھا یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں نا اس کو مزاح کی سمجھے, یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی سگریٹ نوشی کے حق میں کوئی بات کر رہا ہوں. وہ 3-4 ڈاکٹر مجھے کہہ چکے ہیں کہ اگر تم نے سگریٹ نہ چھوڑے تو تم مر جاؤ گے. وہ 3-4 مر گئے. اور میرے بھائی جان ضیاء الحق قاسمی وہ تنظیم مزاح کے بڑے اعلیٰ شاعر تھے. تو جب لاہور آئے تو ان کو ہارٹ اٹیک ہوا, ہم نے ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا. تو انٹینسو کیئر میں تھے تو تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے دیکھا کہ نرس اور ڈاکٹر نہیں ہیں. وہ جناب نیچے گئے, جا کے کھوکے سے جا کے 3 سگریٹ بھی انہوں نے اکٹھے کھڑے ہو کے. اس کے بعد دوبارہ آ کے بیڈ پہ لیٹ گئے اور ڈر کے کہ میں نے یہ کیا کیا, اور ماسک چڑھا لیا. اور تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آیا تو کہنے لگے بھائی جان کہ ذرا چیک کرو. انہوں نے چیک کیا اور کہنے لگا قاسم صاحب ماشاءاللہ آج آپ کی حالت بہت اچھی ہے, تو پرہیز اسی طرح جاری رکھے. وہ 1970 میں جس طرح آپ لوگ یہاں آئے ہیں اسی طرح 1970 میں میں امریکہ گیا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ. تو میرے ساتھ 3 مہینے کا 1970 والا واقعہ ہوگا وہ, اور میں گیا تھا 80s میں
3 مہینے کا میرا ایجوکیشن کا کورس تھا. اب 3 مہینے کے حساب سے میں نے 3 ڈبیاں روز کی 350 پیکٹ میں نے پورا ایک اٹیچی بھرا ہوا مجھ سے. نیو یارک ایئرپورٹ پہ روک لیا مجھے کہتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا سگریٹ ہے. کہتا کس لیے؟ میں نے کہا جی پینے کے لیے. کہتا سارے سگریٹ تم پیو گے؟ میں نے کہا نہیں میں ہی پیوں گا. کہتا اوکے گاڈ بلیس یو. اور اس نے مجھے جانے دیا. آج کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. بہرحال یہ باتیں ایسی ہیں کہ یہ تو چلتی رہے گی. اصل میں 2-3 باتیں ہیں میرے ذہن میں جو میں کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں. لیکن اس سے پہلے مجھے اچانک ابھی یاد آ گیا ہے کہ ایم اے کالج میں میں نے زندگی فرسٹ ایئر میں نے سے لے کے بی اے تک ایم اے کالج میں پڑھا. اس کے بعد ایم اے کرنے کے لیے میں اورینٹل کالج چلا گیا. ایم اے کرنے کے بعد میں پھر لیکچر لگ گیا وہاں ایم اے کالج میں. اور میرے ابا جی بھی جو تھے وہ امرتسر میں ایم اے کالج سے واپس نہ تھے. اور وہاں اس کالج سے اس وقت فیض احمد فیض اور ڈاکٹر تاثیر اور کرامت حسین جعفری وغیرہ. لیکن بعد میں یہ کالج جو تھا نا تھوڑا سا اس کا نیچے آنا شروع ہو گیا سلسلہ. بلکہ کافی بدنام ہو گیا. لڑکے جو تھے اس کے روڈے ٹائپ بالکل سارے کے سارے. تو وہاں ایک دفعہ میں نے سوچا کہ ذرا کالج کے حالات بہتر بنانے کے لیے مشاعرہ کرایا جائے جیسے آج یہ مشاعرے کی محفل ہے. تو میں نے جو اس دور کے بڑے بڑے شاعر تھے نا ان کے پاس گیا, جا کے منت تبلے پاؤں کو ہاتھ لگایا کہ جناب کالج کا مشاعرہ آپ تشریف ہیں. وہ سارے مان گئے. اور میں نے جناب پوسٹر چھپوائے بڑے بڑے. وہ تھی مجلس نمود اردو تھی جس کا میں جنرل سیکرٹری تھا. لوگ اس کو مجلس نمود اردو کی بجائے مجلس نمرود اردو کہتے ہیں. تو وہ جناب اپنا اس کے بعد لیوی پاک بالٹی دے سائیکل میں لٹکا کے میں سارے شہر کے اشتہار لائے. رات میں مشاعرہ سی کہ دوپہر کو میں کالج کے پرنسپل سن ساڈے پروفیسر دلاور حسین کمال دے آسن میں نقل کیا. میں کہا سر وہ اچھا ہاں وہ یا انگریزی میں بات کرتے تھے یا پنجابی میں بات کرتے تھے, اردو میں بات بالکل نہیں کرتے تھے. میں کہا سر لاؤڈ اسپیکر کی اجازت لینی تھی. برپردار ہونا تھا تکیے کے نام سے. برپردار کا دے لئی. میں کہا سر مشاعرے لئی. کیڑا مشاعرہ؟ میں کہا سر کیڑے کالج ہو رہے؟ میں کہا سر میں ٹاڑے کو اجازت لے چکے ہوئے ہیں. آج رات میں مشاعرہ ہے اور بڑے بڑے شاعر جڑے میں وہ سارے آ رہے ہیں. برپردارہ نہیں ہو سکتا. تو میرے بیٹے کو قتل کرتے ہوئے میں انہوں معاف کرتا ہوں, لیکن جنہیں مشاعرہ کرایا انہوں معاف نہیں کرنے کے. ایک بکواس ہے. ایک شاعر آندہ ہے آن کے کہندہ عرض کیا ہے, دوسرا آندہ ہے کہندہ عرض کیا ہے, تیسرا آندہ ہے کہندہ عرض کیا ہے. ممی عرض کی تا نہیں ہونا مشاعرہ. اب آپ سوچیں کہ میرے دل پہ کیا بیتی ہوگی اس وقت. وہ پھر رات کو جناب باہر ہزاروں لوگ جمع اور گیٹ میں نے بند کروا دیا ہوا تھا. بہرحال میں نے ایک دوست سے کہا کہ تم گھوڑی بنو. اس کی کمر پہ چڑھ کے میں دیوار کے اوپر چڑھا اور وہاں میں نے اعلان کیا کہ رات بڑے افسوس سے آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ کالج کے پرنسپل پروفیسر دلاور حسین قضاء الہی سے انتقال فرما گئے. چنانچہ ان کے سوگ میں مشاعرہ جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے. وہ تو ظاہر لوگ بیچارے آرام سے نکل گئے. ان میں سے کچھ دلاور صاحب کے ذاتی دوست بھی تھے. وہ سیدھا شام نگر پہنچے. نیچے سے انہوں نے آواز دی اوپر سے دلاور صاحب کون ہے کی گل ہے؟ انہوں نے کہا شکر ہے جی شکر ہے. بھائی سب لوگ کہہ رہے ہیں تو شکر ہے کیا. تو پتہ چل گیا کہ میرے بارے سے حرکت کی تھی گئی. اگلے دن انہوں نے مجھے بلا لیا اور ریسٹریکٹ کر دیا کالج سے 2 سال کے لیے. اب میری پریشانی شروع ہوئی. دوستوں نے کہا کہ یار ہفتہ ایک انتظار کرو, اس کے بعد پھر معافی مانگ لینا, معاف کر دیں گے تم. چنانچہ ہفتے کے بعد میں گیا. میں نے کہا سر معاف کر دیں, غلطی ہو گئی سی. اچھا یہ تھانہ پرانی نارکلی کا جڑا ایس ایچ او ہے وہ سفارش کروا سکتے. میں نہیں سر میں اتنی جانتا ہوں. تھانے دار دی کروا سکتے. میں کہ سر میں بھی نہیں جانتا. حوالدار دی
کہ سر ان میں نہیں جانتا کسی سپاہی نہیں. میں کہ سر میں نہیں جانتا کسی. بربردار جی ہوئی تیری کرتوتا نے سارا تھانہ تیرا واقف ہونا چاہیے. میں بارے چپڑاسی بیٹھا گراج نہیں اتنی سفارش کرانے کا میں کہاں نہیں کرانے. میں باہر گیا وہ اندر نہ ہوئے میرے نال بڑی مشکل میں لے کے گیا اندر میں انہوں نے پیچھے ہو گیا تاکہ جو نہ بولے تو کونی مارا ہوں. میں کونی ماری کے بول وہ اپنی زور دی بچی بے ساتھ تھا تو معاف کر دو سر. اچھا میرا دن تو گیا معاف کر. وہ اس طرح کے کریکٹر تھے. تو بہرحال یہ مجھے اچانک کالج کا دور ان معاملات پر بڑی سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں بھی اور باہر بھی مذہب کی طرف رجحان جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے پاکستانیوں میں. لیکن وہ مذہب کون سا ہے؟ وہ مذہب ہے صرف عبادات والا. 5 وقت نماز روزہ حج عمرہ یہ ہمارا مذہب یہاں تک رہ گیا. یہاں سے معاملات شروع ہوتے ہیں وہاں آ کے پھر مذہب ہمیں سلوک نہیں کرتا. حالانکہ مسجد جو ہے وہ سجدہ گاہ ہے. اس کے باہر ساری دنیا عبادت گاہ ہے. ہماری عبادت مسجد سے شروع ہو کے مسجد پہ ختم ہو جاتی ہے. چنانچہ آج کل پاکستان میں دیکھو گا لوگ بڑے بابوں کے پیچھے جاتے ہیں فلانا بابا فلانا بابا فلانا بابا. حالانکہ میرے خیال میں سب سے زیادہ تاثیر اگر کسی کی دعا میں ہو سکتی ہے تو اس دعا میں ہوتی ہے جو آپ کے اپنے دل میں سے نکلتی ہے. اس میں سب سے زیادہ تاثیر ہوتی ہے. ایک دفعہ یہ حج نہیں کرواتے اور عمرہ انہوں نے وہ ٹریول ایجنٹ جو تھا اس نے ان کو مستقبل کے حاجیوں میں وہ تقسیم کرنا تھے وہ احرام وغیرہ. تو مجھے چیف گیسٹ بنا لیا اور ایک مولوی صاحب کو میں نے تقریر کرنے کے لیے کہا. مولوی صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ جب آپ حج کر کے واپس آئیں گے تو آپ اس طرح گناہوں سے پاک ہوں گے جس طرح ایک معصوم بچہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد گناہوں سے پاک ہوتا ہے. میری باری آئی تو میں نے کہا کہ آپ مولوی صاحب کی باتوں میں نہ آئیے گا. میں نے کہا کہ ایک دن یہ کہا کہ آپ کو بلاوا ہے. میں نے کہا آپ میں سے ممکن ہے ایک آپ کو بلاوا ہے اور جو سچ مچ نیک آدمی ہے باقیوں کی پیشی ہے وہ بلاوا نہیں ہے. بلاوا آتا ہے نیک آدمی باقی جو میرے جیسے لوگ ہم لوگوں کی پیشی ہوتی ہے. لیکن ہم نے مشہور یہ کیا جی بلاوا ہے امپورٹنٹ کتوں گیا کتنا حضور یاد کر. اور دوسرا جو ہم ایک اور گستاخی کرتے ہیں جو 2 نمبر دکاندار ہے اس نے لکھ لگایا ہوتا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک میں نے اپنی تقریر میں کہا میں نے کہا کہ یہ مولوی صاحب کی بات جزوی طور پر صحیح ہے. اگر آپ نے جانے سے پہلے وہ پلاٹ واپس کر دیں جس پر آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے. اگر آپ جعلی ادویات بناتے ہیں وہ سلسلہ ختم کرتے ہیں. اگر آپ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں تو وہ سلسلہ ختم کرتے ہیں. اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے تو آئندہ کسی کا دل نہ دکھائیں. اگر آپ نے کسی کو نفرت کی نظروں سے دیکھا ہے اس کے مذہب کی وجہ سے یا اس کے مسلک کی وجہ سے تو یہ رویہ بھی چھوڑ دیں. تو میں نے کہا کہ اس کے بغیر ورنہ آپ کوئی نہیں. آپ جائیں گے آپ شیطان کو جا کے کنکریاں ماریں گے اور شیطان بے بسی سے آپ کو دیکھتا رہ جائے گا. اس کا وہ جی چاہ رہے گا کہ میں ہٹا مارا تھا. وہ ہمارے ایک دوست تھے وہ حج کرنے کے لیے گئے تو وہاں کنکریاں مارنے تو رش پڑا تھا. وہاں انہوں نے کنکریاں جیب میں ڈالی کہتے گھر جا کے ابا جی نے مارا. اس طرح کے وہ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ ایک عالیشان کوٹھی کے باہر لکھا ہوا تھا حاضر من فضل ربی. ایک شیطان اس کے باہر کھڑا رو رہا تھا زاروں کی طرح. کسی نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کہتا جی حاجی صاحب نے عالیشان دار کوٹھی میرے مشورے نے جڑے پیسے جمع کیتے بنائی ہیں اس بعد میرا شکریہ ادا کرنے کی بجائے لکھتا حاضر من فضل ربی. احتیاط کی بار ایک پہلی گل تو ہے کہ ایک اسی جڑا مذہب کی سچی روح ہے وہ تے عمل کریے. یہ نا اسی جس مذہب تے عمل کر رہے ہیں نا یہ ہوگا چھڑکا ہے جڑا گودا جڑا ہے اسی وہ
چھوڑ دینے پرے اور جڑا مرد جڑا چھلکا کھا لینے اور ماڈل جڑا ہو سی چھوڑ دینے. دوسری گل آج کل جڑی تسی دیکھتے ہو پاکستان بہت زیادہ طالبان والا جڑا ہے دہشت گردی ٹیررزم اور فرقہ واریت وغیرہ وغیرہ ان لوگوں پیدا ہوتی ہے جدوں تسی کسی دوسرے کا نقطہ نظر برداشت نہ کرو. اور ایک ویلا سی میں یاد ہے اج بھی میں کالم لکھنا ہے بظاہر میڈیا آزاد ہے لیکن میں لگتا ہے آزاد نہیں ہے. میڈیا ادو آزاد سی جدوں میں 50 سال پہلے لکھنا شروع کیتا سی. ادو میں ہر وہ گل لکھ سکتا تھا جی میں اج نہیں لکھ سکتا. ادو ٹرانسلیشن زیادہ سی. میں یاد ہے کہ ایک کے پی کی ایک لیڈر ہے سی خان غلام محمد لوت خور انہوں پتا چلیا کہ سعادت حسن منٹو نے کوئی مضمون لکھا ہے نطفہ بنوان نل اور وہ خلاف ہے. خان صاحب پشاور سے چلے اور لاہور آگے بیڈن روڈ کے باہر کھڑے ہو گئے. ادھر سے گزرنا اس نے تو میں پکڑ لوں گا. بیڈن روڈ پہ رہتا تھا سعادت حسن منٹو. منٹو صاحب گزرے تو خان صاحب نے پکڑ لیا. وہ تم نے مضمون لکھا ہم پہ؟ ہاں خان صاحب لکھا. کیا لکھا اس میں؟ وہ کہتے جی میں نے لکھا ہے کہ خان غلام محمد جو ہے یہ شراب پیتا ہے. اور کیا لکھا ہے؟ اور یہ لکھا ہے کہ جی وہ طوائف کا گانا سنتا ہے. اور کیا لکھا ہے؟ کہ خان صاحب بس یہ 2 باتیں لکھی. تو کچھ لوگ تو کہتے تھے کہ تم نے میرے خلاف لکھا. یہ تو صحیح لکھا تم نے. اچھا اب آج کل کیا ہے کہ آپ کوئی اختلاف کریں اس اختلاف کو وہ فوراً یہ سمجھ جائے گا کہ مخالفت کی گئی ہے. بھائی اختلاف اور چیز ہے مخالفت اور چیز ہے. تو اس کو یعنی دشمنیوں کی بنیاد پر رکھیں. ان چیزوں کو برداشت کریں ایک دوسرے کو. یہ سب سے اہم ہے. ایک اور بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ہماری قوم منفی سوچ کی ہوتی جا رہی ہے. یعنی پازیٹیو نہیں رہے مثبت سوچ نہیں رہی. میں ہونی اگر کہاں نا ٹاڈے وال کسی ایک بندے کے بارے میں کہاں کہ ہے جڑا بندہ نا یہ انتہائی غلط آدمی ہے اور کوئی گندا جہا الزام لگا دوں میں ایک بندے کے کانے میں گل کرتا ہوں. اس کے بعد سارے بارسلونا جڑی میں گلوں کے خلاف کی ہے نا وہ بغیر تحقیق کی ہر بندہ وہ گل مان رہا ہوئے. اور اگر میں کہاں کہ بندہ جڑا ہے یہ بہت اچھا ہے ان کی چین نہیں کی مجال ہے کوئی کسی 10 چوے کی سوال ہی بتا. اسی سارے ایک دوسرے کو نفرت کرنا پہ ہیں. اسی جدوں کو بندہ مینوں آن کے کہتا نا کہ قاسم صاحب فلانا بندہ میرے بارے چاہے کہہ رہا سی میں کہ یار اس کو تو ضرورت نہیں ہوئی لیکن تو کہتا ہے باہر وہ ان کے وہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں. چنانچہ وہ پھر کوئی جب ایسی بات مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے ایک کالم لکھا اس میں نے جو اس کا پہلا حصہ تھا میں نے زبردست گندے اور بےہودہ الزامات لگائے تمام لیڈروں پہ جتنے ہمارے ملک کے لیڈر. اگلے پہلے میں نے لکھا کہ جو کچھ میں نے اوپر لکھا ہے بکواس ہے غلط ہے بےہودہ ہے جھوٹ ہے. لیکن اس کے باوجود مجھے یقین ہے کہ صبح جب اخبار چھپے گا تو لوگ میری ان باتوں کو حقیقت کے طور پر بیان کر رہے ہوں. مجھے یقین کرو تسی صبح 7:45 بجے پہلا فون آئے گا قاسم صاحب آئی تھے تسی انہوں نے پتلون لا دی. میں کہا بھائی جی تسی اگلا پہلا نہیں پڑھیا کہتے پڑھیا سی وہ لپک ہوتی ہے اصل گل وہی ہے جیڑی تسی اوپر اتنی زیادہ یعنی ہم لوگوں ہو گئی یہ چیز. اور آخر میں ایک اور بات یہ ہے بلکہ ہمارا جو حال ہے وہ تو اقبال ساجد نے بیان کیا نا جہاں پہنچال بنیاد فصیلے گھر میں رہتے ہیں ہمارا حوصلہ دیکھو ہم ایسے گھر میں رہتے ہیں. اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو بدترین حالات میں بھی کبھی مایوس نہیں ہوتا بلکہ مایوسی کو میں بلا سکتا ہوں. اور اب تو خیر اتنے اچھے اشارے آ رہے ہیں اتنے اچھے کہ اب تو مایوسی کی گنجائش کم ہو گئی. پہلی دفعہ ایک منتخب حکومت نے دوسری منتخب حکومت کو اقتدار سونپا. پہلی دفعہ ایک آرمی چیف جو ہے وہ ریٹائر ہوا
coup किए बगैर, बगावत किए बगैर पहली दफा मीडिया जो है वो आज़ाद हुआ। चुनाचे उसमें जहाँ नायब बेहुदा और फजूल बातें हो रही हैं और खुद उन्होंने भी एहतसाब शुरू कर दिया अपना, लेकिन बहरहाल एक आज़ादी आई है जिससे फिर हमारी अदलिया आज़ाद हुई और फिर उसके बाद इंडिया के साथ जो तल्लुकात हैं उनको नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है। और फिर आपने ये देखा होगा कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जब गए वहाँ सिंध में तो बरावई भी बैठा हुआ था, वहाँ वो चीफ मिनिस्टर भी बैठा हुआ था, इसी तरह वो इमरान खान की तरफ गए। मतलब ये मैं फिजा पहली दफा देख रहा हूँ इस तरह की फिजा। तो ये जो फिजा है ये बहुत खूबसूरत फिजा है। और इसमें और नंबर एक और बात, आप तो यहाँ दूर बैठे हुए हैं, अब चूंकि वहाँ रहते हैं, लोड शेडिंग में अभी से बहुत कमी वाक़या होगी हुई है और जो मंसूबे बन रहे हैं उनमें से कुछ कम है, यानी शायद भी आइंदा 3-4 सालों में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे कि लोड शेडिंग ये तो दुनिया के यानी जो हमारे जैसे मुल्कों से लोड शेडिंग मुकम्मल तौर पर तो खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि जब ये इन्होंने इंतजाम ऐसे पूरा कर रहे हैं मुकम्मल कर दिया, कब मुकम्मल खत्म हो जाए, लेकिन जब वो मुकम्मल खत्म हो जाएगी फिर एसी ज्यादा तादाद में चलने लगेंगे, फिर लाइटें ज्यादा चलने लगेंगी, फिर आबादी कुछ होगा सर आबादी बता आबादी और ज्यादा हो जाएगी, चुनाचे वो फिर लोड शेडिंग थोड़ी बहुत जारी रहेगी। ये सारे यानी ऐसे हैं कि जो में अच्छे इंडिकेटर्स हैं और हमें चाहिए कि पाकिस्तान के बारे में ना हम अच्छी उम्मीदें रखें। चूँकि मुशारा भी है, मैं ये पिछले दिनों हुआ था, ये जियो वालों ने किया था मेरे साथ बज़ुबान कासमी, तो उसके साथ उन्होंने ये छापा था ब्रोशर, इसमें मेरे बारे में नवाज शरीफ साहब की भी राय है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की भी राय है, शहबाज शरीफ साहब की भी राय है और बाकी जो हैं अपना राइटर्स उनकी आरा भी मौजूद है। और उसके अलावा मेरी एक किताब के नाम जो एक है वो मैंने लिखा था कि फर्ज करें कि एक गैर मुल्की जाते हैं पाकिस्तान और वापस आके अगर वो अपनी तस्वीरात लिखता है तो वो क्या लिखेगा, यानी मैंने फर्ज करके ना ये लिखी उससे अपनी सोसाइटी पे तंज का। मसलन शादी के मौका पर दूल्हा की सालियां अपने मर्दन लॉ को जूतियां उतार कर बैठने पर जोर देती हैं, ना जब वो जूतियां उतारता है तो मौका पाकर सालियां जूती गायब कर देती हैं। गुजरात वाले मानते नहीं करेंगे जब वो जूतियां उतारता है तो मौका पाकर सालियां जूती गायब कर देती है। बाद में इस जूती की वापसी के लिए दूल्हा को मुंह मांगी रकम अदा करना पड़ती है। मुझे बताया गया कि जूती चुराने की ये रस्म शादी ब्याह के अलावा हर जुमे को मस्जिदों के बाहर और ये रस्म सालियां नहीं, मुमकिन है ये रस्म साले अदा अपनी साथी खातून का तारुफ मुझसे करवाया और कहा ये मेरी कजन है। उस वक्त मेरे पास एक और शख्स बैठा था, उसने मेरे कान में कहा पिछले साल ये मेरी कजन थी। हमारे यहाँ मगरिब में मकई की रोटी होती है, गन्ने की रोटी होती है, बेसन की होती है, छान मूरे की होती है, लेकिन पाकिस्तान में जिस रोटी का जिक्र बहुत आम है वो इज्जत की रोटी है। ताहम मैं सिर्फ उसका जिक्र ही सुनता रहा, किसी को खाते नहीं देखा। एक दफा मैं लाहौर के बदारे हुस्न मुजरा देखने गया, जो तवाइफ मुजरा कर रही थी वो बहुत खूबसूरत थी। मैंने उससे पूछा तुम फिल्मों में काम क्यों नहीं करती? उसने जवाब दिया मुझे फिल्मों में काम करने की क्या जरूरत है, अल्लाह यही इज्जत की रोटी दे रहा है। हमारे मगरिब लोटे के बारे में कुछ नहीं जानते क्योंकि हमारे यहाँ नहीं होता, जबकि पाकिस्तान में ये बर्तन इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसके बगैर कोई वॉशरूम और कोई पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं समझी जाती। पाकिस्तान में दो कारोबार बहुत फायदेमंद है, एक कारोबार ब्यूटी पार्लर और दूसरा हकीमों का है। खसूसन शादी के दिनों में इन दोनों का कारोबार अरूज पर होता है।
پاکستان کا قومی لباس شلوار کرتا ہے. میرے لیے اپنے مغربی دوستوں کو شلوار کے قوائف سے پوری طرح آگاہ کرنا مشکل ہے. بس یہ سمجھ لیں کہ پنجاب میں شلوار قمیض پہنی جاتی ہے، اگرچہ اس پر بھی کافی کپڑا لگتا ہے، مگر سندھ، بلوچستان اور سرحد کی شلوار کا طول و عرض تقریباً برطانیہ کے رقبے کے برابر ہے. پاکستان کے دیہی علاقے میں دستار کا بھی بہت رواج ہے جسے عزت کی علامت سمجھا جاتا ہے. چنانچہ ان علاقوں کے جاگیردار اور وڈیرے انگریز کے زمانے سے لے کر آج تک ہر دور حکومت میں اپنی دستار کی حفاظت کرتے رہے، شلوار کی کبھی پرواہ نہیں کی. پاکستان میں بہت لذیذ پھل ہے جسے آم کہتے ہیں. لولی پاپ کی طرح چوسا جاتا ہے اور چوسنے سے پہلے اسے پھولا کرتے ہیں، جس کا طریقہ یہ ہے کہ اسے دونوں جانب سے آہستہ آہستہ دبایا جاتا ہے اور یوں اس کا رس چوسنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے. کئی لوگ آم پھولا کر کے کسی دوسرے کو چوسنے کے لیے اور یہ قربانی ان کی ترقی کے راستے کھول دیتی ہے. میں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ ہر وقت خواتین کے جمگٹے میں رہتے ہیں. میں نے ایک لاہوریے سے پوچھا کہ یہ صاحب کیا کرتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، کچھ نہیں، صرف آم پھولا کرتے ہیں. مجھے یہ جان کر بہت حیرت ہوئی کہ پاکستان میں شادی کے لیے لڑکی اور لڑکی کا راضی ہونا کافی نہیں بلکہ ان کے والدین کا راضی ہونا ضروری ہے. تاہم وہ اس سلسلے میں اولاد سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں فلاں رشتہ پسند ہے؟ اگر وہ ہاں کہیں تو شادی کر دی جاتی ہے، نہ کہیں تو بھی کر دی جاتی ہے. یہ اپنا میں نے یہاں لوگوں کو ملکی اور غیر ملکی دونوں لباسوں میں ملبوس دیکھا ہے. مجھے معلوم ہوا کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ غیر ملکی لباس پہنتے ہیں اور جو ان پڑھ ہیں وہ اپنے ملک کے لباس کو ترجیح دیتے ہیں. ان میں سے مشہور ترین لباس دھوتی ہے. یہ دھوتی کثیر المقاصد ہے. گرمیوں میں یہ ایئر کنڈیشن ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر یہ دھوتی پہن کر جہاز سے چھلانگ لگائی جائے تو یہ پیراشوٹ کا کام ہے. دھوتی پہن کر نہایا بھی جا سکتا ہے نہر میں، یعنی بوٹ کا کام دیتی ہے. گھر میں کوئی نہ ہو تو اس سے دسترخوان کا کام بھی لیا جا سکتا ہے. میں ایک دوست کے گھر مہمان گیا تو اس نے سوتے وقت مجھے بھی ایک دھوتی باندھ دیکھ لی تھی. جب صبح میری آنکھ کھلی تو یہ دھوتی میں نے اوپر لی ہوئی تھی. جب میں پاکستان آیا مسلمانوں کا ایک تہوار جسے وہ بڑی عید کہتے ہیں قریب تھا. اس دن مسلمان بکرے کی قربانی دیتے ہیں. میں اپنے دوست کے ساتھ بکرا خریدنے گیا. میرے دوست نے ایک مرغل سے دمبے پر ہاتھ رکھا اور مالک سے پوچھا یہ سچ مچ کا دمبا ہے یا اسے مار مار کر دمبا بنایا؟ میں نے یہ دوست مجھے عید کی نماز پڑھنے اپنے ساتھ لے گیا، لے جانا چاہتا تھا. میں نے اسے کہا مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی. اس نے کہا کوئی بات نہیں، عید کی نماز کسی کو بھی پڑھنی نہیں آتی. اس کے علاوہ یہ چند جملے ہیں میرے علیحدہ. مثلا ایک جملہ ہے کہ ضمیر انسان کو گناہ سے نہیں روکتا، صرف گناہ کا مزہ کرکرا کرتا ہے. دوسرا ہے کہ درد کمر کی دو وجوہ ہیں، کثرت گناہ یا حسرت گناہ. شادی نہ کرانے کا صرف ایک فائدہ ہے اور وہ یہ کہ انسان چارپائی کے دونوں طرف اتر سکتا ہے. سفید پوش وہ ہے جو ماسی برکتے کے تندور سے کھانا کھاتا ہے اور 5 سٹار ہوٹل کے سامنے کھڑے ہو کر خلال کرتا ہے. بس یہ چند تین جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. اور آخر میں مجھے تقریب کے منتظمین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا ہے. میں دنیا میں بہت پھرا ہوں، اسپین میں بھی آیا ہوں، لیکن یہ بارسلونا پہلی دفعہ آیا ہوں. میں میڈرڈ گیا. کچھ مقرر اس طرح کے روایتی باتیں کیا کرتے ہیں لیکن میں روایتی باتوں کا قائل ہی نہیں ہوں. میں تو دل سے بات کرتا ہوں. لکھتا بھی دل سے ہوں، چاہے وہ غلط ہو صحیح ہو، لیکن لکھتا اپنے دل کے کہنے پہ ہوں.
تو مجھے یہ شہر بڑی خوبصورت لگا. میں ابھی کہہ رہا تھا جو ایکسیلنسی تھے ان کو میں کہہ رہا تھا مجھے دو ہی شہر اچھے لگتے ہیں, یا استنبول اچھا لگتا تھا یا اب یہ بارسلونا اچھا لگا ہے. ان کی عادتیں ہمارے سے ملتی جلتی ہیں, کافی وقت ضائع کرتے نہیں. ہمارے ہاں بھی اسی تھڑے سے بیٹھے ہونے ہیں, پشپا مارنے ہونے ہیں, مطلب تقریباً وہی کلچر ہمارے والا بہت ملتا جلتا ہے. اچھا یہ تھڑے سے مجھے وہ یاد آ گیا ایسے ہی. تو آپ نے دیکھا ہوگا لاہور میں پٹھانوں نے نا وہ قلین اٹھائے ہوتے ہیں بڑے بڑے بیچاروں, سارا دن مارے مارے پھرتے ہیں, اور بارگیننگ ان کی جو ہوتی ہے وہ حیرت انگیز ہوتی ہے. ایک دن میرا بھانجا میرے پاس آیا, ایک قلین اس نے کہنا مامو جانی میں آپ کے لیے قلین لے کے آؤں. تن کتوں پر آ گئی ہے کہنے کہ جی ہویا اس طرح کہ میں اتنے اپنے گھر کے باہر تھڑے سے بیٹھا تھا, میں گپا ماریا تھا, ایک خان صاحب لگے کوئی قلین انہوں نے چھٹا ہوا. میں کہا خان صاحب یہ قلین کتنے کا ہے؟ کہتے 15,000 روپے. میں کہا خان صاحب 1,500 روپے دے دیں. کہتے مرد کا بچہ تو نکالو. کہنے جی ایسا میرے گلے پہ کیسی ہے, میں کیوں چند دیتا ہوں. بارہ ایک دفعہ پھر تاکہ سب کا بہت بہت شکریہ, اور جن نے دوست مل رہے ہیں اچھے میں سارے دن مل کے میں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے, کیونکہ چاہے دوسرے شہر بھی ویسٹ ہے پاکستانی وہ حالانکہ میرا خیال ہے کہ ایتھے زیادہ تر لوگ نے وہ حالی تک سٹرگل دے دور سے جد و جہد کر رہے ہیں اپنے معاشیات واسطے, حالی وہ اپنے پیروں سے پوری طرح نہیں کھلوتے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اندر ایک قربانی کا جذبہ, ایک اپنے وطن محبت وہ بہت زیادہ تھی. میں پھر ایک دفعہ شکریہ ادا کرنا ہے اور دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانوں دنیا دیا تمام اچھیاں خوشیاں دنیا دی اور نصیب کرے. بہت شکریہ.